قادریم نار غیا غوث اعظم می ظلم قادریم نار غیا غوث حضور غوث پاک بڑے پیر دستگیر کا مبارک مہینہ وہ غوث پاک جنہوں نے ایک مرتبہ ان کے خادم نے یہ دیکھا کہ خانقاہ میں کوئی سائل نہیں تشریف لایا، تو اس نے جب کوئی سائل نہیں آیا تو اس نے عرض کی کہ حضور آج کوئی بھی مانگنے والا نہیں آیا، آپ کیا عطا فرمائیں گے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آج ایسا کرو کہ بغداد کے جو برے لوگ ہیں انہیں پکڑ کے لے کے آؤ، جو چور ہیں ڈاکو ہیں ایسے لوگوں کو لے کر آؤ۔ حضور غوث پاک کا حکم ہوا، خدام چلے اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑ کر 140 کو پکڑ کر لے کر آیا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرو، تو 70 کی ایک صف لگی اور 70 کی ایک صف لگی۔ خادم نے حضرت سے کہا تھا کہ حضور آج دینے کے لیے خانقاہ میں کچھ نہیں ہے، آج کیا دو گے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ آج چوروں کو لے کر آؤ۔ 140 چور اور ڈاکو جو برے بدکار تھے ان کو لایا گیا، 70 کی 2 صف لگی۔ سرکار بغداد نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو میری سخاوت؟ یہ کہا اور ایک نگاہ ایک طرف ڈالی اور دوسری نگاہ دوسری طرف ڈالی، 70 کی صف میں ڈالی تو 70 کو ولی بنا دیا، پھر 70 کی صف پہ ڈالی تو 70 کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نظر غوث اعظم۔ یہ تصرف اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کو چمکار لے آتا ہو، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تصرف۔ ایک مرتبہ خانقاہ شریف میں آپ دودھ نوش فرما رہے تھے، اچانک دودھ پیتے پیتے حضور غوث پاک آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، آپ کے 2 شہزادے سیدنا عبدالوہاب جیلانی اور سیدنا تاج الدین عبدالرزاق جیلانی وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور غوث پاک ظاہر ہوئے، چہرے پر بڑے خوشی کے آثار تھے۔ مریدین نے، آپ کے شہزادوں نے پوچھا حضور یہ مسکراہٹ کس سبب؟ سرکار بغداد نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے ہیں۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو اہل اللہ کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے، اس میں سے ہر دروازے کی مسافت پہلے دروازے سے دوسرے دروازے کا سفر زمین و آسمان کے سفر کے برابر ہے۔ پہلے دروازے سے دوسرا دروازہ جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، پہلے دروازے سے دوسرا دروازے کا فاصلہ اتنا بڑا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے 70 دروازے مجھ پر کھولے۔ عطا کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ خانقاہ شریف میں حضور بڑے پیر دستگیر چل رہے تھے۔ خانقاہ شریف سے نکلے، باہر نکلے تو کسی نے خادم ساتھ میں تھا، تو اس دن جب حضور غوث پاک
نکلتے تھے تو لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا، کوئی دست بوسی کرتا، کوئی قدم بوسی کرتا، کوئی قدموں میں گرتا، کوئی آپ کے دامن کو پکڑتا. یہ حال ہوتا کہ لوگ کسی حال میں آپ کو چھوڑتے نہیں. خادم ساتھ میں جا رہا تھا. آپ کے خادم نے یہ سوچا اس دن کوئی غوث پاک کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی بھی. کسی نے آپ کا نہ دست بوسی کی، نہ کسی نے قدم کو چوما، نہ کسی نے آپ کی طرف توجہ دی. سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں. اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت سلب ہو گئی، کہ ہمارے پیر کی ولایت سلب ہو گئی، کہ آج کوئی بھی حضرت کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے بھیڑ امڑ آئی، اور وہی دست بوسی، کوئی قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ اپنے سر پہ رکھ رہا ہے، کوئی قدموں میں گرا ہوا ہے. وہی چاروں طرف سے ویسی ہی بھیڑ، کوئی دامن چوم رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کی بھیڑ نے اس خادم کو دھکے مار کر پیچھے کر دیا. جب پیچھے ہو گیا دل میں سوچنے لگا یہ کیا ماجرا ہے. غوث پاک پیچھے پلٹ کر فرماتے ہیں وہ پہلے والی حالت اچھی تھی یا اب والی حالت اچھی ہے؟ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں کر رکھا ہے. جسے چاہتا ہوں اپنی طرف پھیرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں. یہ حضور غوث پاک کا تصرف، آپ کی عظمتوں کا عالم یہ کہ فرماتے ہیں لوگوں کی زبان پر اس وقت تک میرا نام نہیں آ سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں. جب تم میرا نام اپنی زبانوں سے نکالتے ہو تو یہ بات طے ہے کہ میں جب چاہتا ہوں تبھی تم میرا نام اپنی زبان پر لیتے ہو. تو آج ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ حضور غوث پاک کا اذن ہے، غوث پاک کی اجازت ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ غوث پاک کا نام تبھی کوئی لے سکتا ہے جب غوث پاک اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. تو ہماری یہ مجلس اگرچہ یہاں ہو، ہم نے غوث پاک کا ذکر کیا ہے، غوث پاک ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، اور ذکر ہوا ہی اس لیے ہے کہ غوث پاک نے چاہا ہے. تو بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، بے شمار کرامتیں، بے شمار فضیلتیں، نہ ان کے فضائل ختم ہو سکتے ہیں، نہ ان کے کمالات ختم ہو سکتے ہیں. زندگیاں ختم ہو جائے گی، غوث پاک کا ذکر چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا. وہ بڑے پیر دستگیر، ان کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی کہ غوث پاک کی سنت کہ وہ زندگی ان کی پڑھنے اور پڑھانے میں گئی، علم حاصل کرنے میں اور علم کو پھیلانے میں اور اس کو پڑھانے میں. اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق غوث پاک عقیدہ اہل سنت دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کو آتا ہوا دیکھو تو راستہ کاٹ دو. کسی بد مذہب کو آتا ہوا دیکھو، یہ غوث پاک کا فرمان ہے، تو راستہ کاٹ دو. اسی لیے کہ جب تم بد مذہب سامنے سے آتا ہے اور تم اس کے قریب سے جاؤ گزرو گے تو اس پر جو اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے چھینٹے تم پر نہ گر جائے. اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں راستہ کاٹو. آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ چیزیں عام نہیں ہیں؟ ہمارے ادھر بد مذہبوں کے ساتھ میں رشتہ داریاں عام ہیں. دیوبندی ہو، وہابی ہو، نہ اس کا نکاح پڑھانے نہ اس کے جنازہ پڑھنے کو ہم کوئی معیوب نہیں سمجھتے اور کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھتے، نہ ان کے ساتھ میں رشتہ داری کو کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھتے. بتاؤ حضور غوث پاک کے مرید ہونے کا دعویٰ ہمارا ہے، کیا ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ حضور غوث پاک کے عقائد کے مطابق ہے؟ تو آپ کو جواب نفی میں ملے گا کہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف ہے. تو حضور غوث پاک کو مانتے ہو تو سب سے پہلے اس بات کو جانو، سمجھو کہ ہر بد مذہب سے اپنے آپ کو دور رکھو.
وہ چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی جماعت ہو یا جماعت غیر اسلامی ہو، ہر بدفرقہ باطلہ سے جب تک اپنے آپ کو آپ دور نہیں رکھو گے نا، ارے آپ راستے میں جب سبزی لینے جاتے ہو نا تو سبزی بھی دیکھ کر دیکھ لیتے ہو کہ اس میں کہیں کیڑ نہیں لگی ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے اس میں. ہر سبزی کو آپ $1 ڈالر جو ہوتا ہے $1 کا سکہ بھی آپ دیکھ کر لیتے ہو، $10 کی نوٹ بھی آپ دیکھ کر لیتے ہو. تو اس دنیا کے معاملات میں آپ اتنی احتیاط کرتے ہو، جب دین کی بات ہوتی ہے تو رشتہ داری بغیر دیکھے کر لیتے ہو، وہ بھی بد مذہب دیوبندی وہابی کے ساتھ میں. اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں. یاد رکھنا حضور کے گستاخ کے ساتھ میں تعلق قائم کرنے کے بعد میں اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ نمازوں کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، کیونکہ جو اس پر عذاب ہوتا ہے تو اس کی تکلیف دیگر مردوں کو ہوتی ہے. یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، جن کی 40 سال تک عبادت کا عالم یہ رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہو. وہ حضور غوث پاک، ان کی زندگی میں ایک نماز فرض تو بہت دور کی بات ہے، کبھی کوئی نفل نہیں چھوٹی. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. بتاؤ آج ہم نے غوث پاک کا نام لیا، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اس میں بھی ہم پیچھے ہو گئے. تیسری چیز، ہمارے معاشرے میں جوا جتنا عام ہوا ہے، اتنی بری لعنت آئی ہے کہ نوجوان ہو یا بوڑھے ہو جو قبر میں جانے پر پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ حضرات بھی مٹکا، سٹے، جوا، اس کو عام طور پر وہ لوگ کھیلتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہو، اگر آپ اس میں سے برکت چاہو گے تو یہ قطعی ہو نہیں سکتا کہ اس سے آپ کو برکت حاصل ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. نوجوانوں میں جو نشے کی لت لگی ہے عام طور پہ، ابھی میں ایک جگہ پر تھا، وہاں پر کچھ احباب ملے تھے جو بہت قریبی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایجنڈا ہے RSS کا کہ مسلمانوں کے بچوں کو نشے کی لت میں برباد کیا جائے. یہ نشہ کریں گے اور ان کے اوپر قابو پانا ہمیں آسان ہے. کہیں نہ کہیں آپ اس زد میں آ چکے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم کامیاب ہو جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. نشہ جو ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرو. اپنے معاشرے سے اس نشے کو نکال کر پھینکو. شراب عام اس طرح سے ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہو، ہمارے مسلمان حضرات وہ اس شراب کے نشے میں دھند ہو کر اپنا اپنے گھر والوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، معاشرے کا جینا حرام کرتے ہیں. شرم نہیں آتی کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اس حرام کو اپنے منہ سے لگاتے ہو. دوسری ایک بات جو مجھ سے کہی گئی، مجھے تعجب ہوا کہ جو معاملہ ہے کہ سود کا، یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا. سود لینا اور سود دینا دونوں حرام. اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ جس نے سود لیا اس نے خانہ کعبہ میں اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا. 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ. بتاؤ کیا آپ یہ پسند کرو گے؟ سود لینے والے حضرات اور سود دینے والے حضرات، یہ چیزیں جو تمہارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، اور پھر کہتے ہو کہ برکتیں آئے. ہمارے بزرگوں کی مزارات سے ہمیں فیض حاصل ہو.
تو یہ ہونے سے رہا۔ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، اس قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی، یاد رکھیے۔ اور آپ یہ خرم آباد ہے، سمجھے؟ اس کو تو بعد میں لوگوں نے ایرنڈول کیا۔ یہ خرم شاہ قتال کی زمین خرم آباد، تاریخی نام اس کا یہی ہے، اور اسی نام سے اس کو یاد کیا کرو۔ ہم اپنی تاریخ لوگوں کے حساب سے بلاتے ہیں، اس کو خرم آباد شریف ہی کہا کرو، لکھو تو یہی نام سے اس کو عام کرو۔ جب غیر اپنا نام لینے سے نہیں کتراتے تو ہمیں اس بات سے کیوں خوف ہونا چاہیے؟ لکھو کل سے خرم آباد شریف، جہاں پر بھی ہو۔ تو اس کا تاریخی نام خرم آباد ہے۔ تو جس بزرگ کی بارگاہ میں، یہ وہ بزرگ ہیں جو براہ راست محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور ان کے فیضان سے اس سرزمین پر اسلام جگمگایا۔ بتائیے اس کے باوجود ہم نے ان کے اس شہر کو صحیح رکھنے میں، باقی رکھنے میں کتنی مدد کی؟ کوئی نہیں۔ ان کے لگائے ہوئے اس گلشن کو ہم نے برباد کیا۔ بد مذہبوں سے تعلقات ہم قائم کریں، برائیاں ہم کریں، نمازوں کو ہم چھوڑیں، حرام کاری، زناکاری، جوا، سٹا، سود خوری، یہ ساری چیزیں ہم کریں، اور پھر کہیں کہ ہماری مساجد پر تالے لگا دیے گئے، اور کہیں کہ ہم پر جو ہے وہ سختی ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اعمال کون سے ایسے کیے جس کے بدلے میں آپ کو جو ہے کوئی انعام دیا جائے؟ بتائیے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بزرگوں کا فیضان نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نہیں رہتی۔ میں اکثر سوچتا ہوں برکت نہیں رہتی۔ وہ آدمی جس کے گھر میں صبح و شام ٹی وی چلتا ہو، وہ آدمی جو نماز ایک وقت کی نہ پڑھتا ہو، وہ آدمی جو اپنے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا نہ کرتا ہو، وہ جو صبح شام برائیوں میں ملوث رہتا ہو، وہ پھر کہے کہ برکتیں، جو اپنی ماں باپ کو دھتکارتا ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتا ہو، اور پھر کہتا ہے کہ پریشانیاں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پریشانیاں ہی آپ کا مقدر بنے گی اگر آپ نے آج بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ مسلمانوں، تبدیلی لاؤ۔ تبدیلی جب تک نہیں آئے گی ہمارے اندر، اور کوشش اپنے آپ سے کرو۔ دوسروں کی اصلاح کرنے والے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ ہم جب تک خود نہیں سدھریں گے تب تک یہ نہیں ہوگا کہ ساری قوم سدھر جائے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جب اپنے آپ کو بدلو گے تو آپ کا گھر بدلے گا، آپ کا گھر بدلے گا تو آپ کا معاشرہ بدلے گا۔ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو۔ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو۔ جس دن اپنے آپ کو بدلا، اس دن پھر دیکھو کہ گھروں کا حال کیا ہوگا۔ عام بات یہ 3 سال کی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ، 3 سال اور یہ پچھلے 1 سال کی بات بتا رہا ہوں۔ 40,000 بچیاں 3 سال میں غیروں کے ساتھ گئی ہیں، 40,000 بچی، اور یہ پچھلے سال 1 سال کے اندر 20,000 بچی، اور 3 سال کی رپورٹ 40,000 ہے، اور صرف 1 سال میں 20,000 ہے۔ تو بتائیے ہمارے معاشرے میں یہ کتنی بڑی بیماری پیدا ہو گئی کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون؟ میں کہتا ہوں وہ بچے بعد میں ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے اس کی ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ سب سے پہلے بچی کے قدم بعد میں بہکے، پہلے ماں باپ نے اسے دینی تعلیم نہیں دی۔ ماؤں نے جب ماؤں کو دیکھ کر بچے بڑھتے ہیں، ماں کو دیکھ کر بڑھتے ہیں۔ جب ماں
بے پردہ گھومے گی تو بچی پردے کا لحاظ کہاں سے کرے گی؟ جب باپ گناہوں میں ملوث رہے گا اور بیٹے سے امید رکھے گا کہ میرا بیٹا پاک باز رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہم اگر یہ امید کرتے ہیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ ماں باپ اولاد جو ہے وہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کم پڑ رہے ہیں۔ 20,000 بچیوں کا بھاگنا کیا ہمارے لیے سب سے شرم سے ڈوب مرنے والی بات نہیں ہے؟ کبھی سوچو، لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، بھگائیے اس کو وہاں سے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ کل تک وہ آگ وہاں تھی، آج یہاں آنے میں دیر نہیں لگے گی، وہ چنگاری وہاں لگی ہے۔ بچیوں کو پڑھانے کے نام پر اتنا آزاد کر دیا کہ ماں باپ نے یہ سوچا بھی نہیں، بھائی نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ ہماری بہنیں جاتی کہاں ہیں، جاتی کہاں ہے، کبھی یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے یہ کیسز بھی ابھی حال میں، خاندیش کی بات کر رہا ہوں میں، دور کی نہیں، بچے آ کر مجھے بتانے لگے کہ ہم نے ان کے ماں باپ کو ڈونڈائچا میں بتایا کہ ہم نے ان کے ماں باپ کو جا کر کہا کہ تمہاری بچیاں فلاں کے ساتھ میں ہیں، تو ماں باپ بجائے اپنے بچی کی اصلاح کرنے کے بجائے ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ تم کتنے سدھرے ہوئے ہو۔ بتاؤ کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنی بچی کی اصلاح دور کی بات، اگر کوئی سمجھانے جائے تو اس پر برس پڑتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں کبھی اپنی بچیوں کی طرف دیکھا کہ ہماری بچیاں کہاں جاتی ہے، کس نے بات کرتی ہے؟ موبائل تھما دیے ہم نے 15 ہزار کے اپنی بچیوں کو، کبھی کیا دیکھ رہی ہے، بیٹا موبائل میں کس سے بات کر رہا ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ اور جب بھاگتی ہے تب جاتے ہیں فون کرتے ہیں، پیر صاحب کو فون آتا ہے، مولانا صاحب کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذات دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے اور بتائیے، پھر عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ وہ انگوٹھے میں دیکھ کر بتائیں اور کٹورے میں دیکھ کر بتائیں کہاں ہے، تو پھر وہ ویسے ہی پیسے لے کر بتاتے ہیں کہاں ہے، وہ پھر ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں لوگ۔ یہ حال ہماری قوم کا ہوا۔ جس قوم کی بچیوں کو دوسرے دیکھتے نہیں تھے، آج اس قوم کی بچیاں جا کر غیروں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں۔ یہ خاندیش کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ چند روز پہلے میں ایک جگہ گیا، مجھے نوجوانوں نے آ کر یہ بات کہی، بچیاں شرم کی بات ہے یا نہیں ہمارے لیے؟ بچیاں تو بچیاں، انہوں نے کہا کہ عورتیں، جو شادی شدہ عورتیں اس کام میں ملوث ہو گئی، اس کام میں۔ ایک گاؤں کا نام بتایا اور باقاعدہ انہوں نے مجھے بتایا، مجھے افسوس ہوا کہ یہ مسلمان بستی ہے، مسلمان بستی۔ اور یہاں تک کہ یہ بات آئی کہ انہوں نے ہم سے کہا، انہوں نے جو یہ بات طے کر کے رکھی ہے کہ ہمارے پاس جو گراہک آئے گا وہ کوئی مسلمان نہیں، کوئی غیر آئے گا۔ جسم فروشی کا یہ عالم آ گیا۔ تو ہم جاتے ہیں صبح 8 بجے، آتے ہیں 6 بجے، ہم نے کبھی دیکھا پلٹ کر کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ دیکھا کبھی ہماری؟ کیونکہ ہم نے اتنا آزادی دے دی کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اور خود اتنا آزاد ہوئے۔ ہم نے پڑوسی سے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی اجازت ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جو شریعت باپ کو یہ حکم دے کہ 7 سال کی بیٹی ہو جائے تو بستر الگ کر دے، کیوں؟ ماں کو یہ حکم دے کہ بیٹے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو بستر ماں کے بازو میں نہیں ہے، وہ اس کا، وہ اتنی احتیاط کرنے والے۔ آج لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ خالہ کا بیٹا ہے، خالہ کی بیٹی ہے، وہ خالہ زاد بھائی کے ساتھ میں، ماموں زاد بھائی کے ساتھ میں وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے لوگ گھومتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اور پھر یہی معاملات کچھ اونچ نیچ ہوتے ہیں تو پھر جاتے ہیں دشمنیاں کرنے کے لیے، پھر نکلتی ہے آپ کے گھروں سے تلواریں کہ نہیں آپ فلاں کو مار دیں گے۔ تو میں نے کہا اس کی غلطی بعد میں تھی، پہلے تم نے قابو میں نہیں رکھا۔ سوچو
شریعت نے جو قانون دیا ہے نا، اسلام کا قانون وہ قانون ہے کہ اگر جس پر آپ نے عمل کیا اور اپنے گھر والوں کو عمل کرایا نا، تو زندگی میں آپ کے گھر کی کبھی عزتیں نہیں اچھالی جائے گی، کبھی نہیں اچھالی جائے گی۔ عمل کر کے تو دیکھو، کرا کر تو دیکھو۔ اپنی نگاہوں سے دوسروں کی بیٹیوں کو محفوظ رکھو، تمہاری بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ معاشرہ اتنا خراب، اب میں ناسک گیا، مجھے بتایا گیا کہ مسلمان علاقوں میں حال یہ ہو گیا ہے کہ مدرسے میں جانے والی بچیوں کو اس طرح سے گھور کر دیکھا جاتا ہے، جو نقاب میں ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے، اس کو تک نہیں ہمارا نوجوان چھوڑتا ہے، اس کو تک جو وہ جاتی ہے تب بھی اس کمنٹ پاس کرتا ہے۔ شرم نہیں آتی نوجوانوں کو کہ ایک بچی دین کا علم حاصل کرنے جا رہی ہے، تب بھی اس راہ میں بھی تم اسے نہیں چھوڑ رہے ہو؟ یہ قوم ہماری اس لیول پر آ گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سربلند ہو کر جئیں، اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس بہت عیش و عشرت کے معاملات ہوں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مودی نہیں آئے گا تو تمہارے سر پہ کون آئے گا؟ حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا چھوڑ دو اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو، بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دو اور برائی سے روکنا چھوڑ دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عنقریب تم پر ایسے لوگ مسلط کر کیے جائیں گے، ایسے ظالم لوگ مسلط کیے جائیں گے کہ پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں تمہارے سر کے اوپر سے نہیں اٹھے گی۔ آج یہ حال ہوا نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آج بھی وقت ہے، اور یہ اس ظالم کو تمہارے سروں پر رکھ کے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اب بھی میرے سر بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں اس ظالم سے نجات میں دلاؤں گا۔ آ کر تو دیکھو، جا کر تو دیکھو رب کی بارگاہ میں۔ ہم نے زندگی ایسے فحش باتوں میں اڑا دی، لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں اور لوگوں پہ عیب لگانے میں، لوگوں کے اندر کمیاں ڈھونڈنے میں ہم نے زندگی نکالی۔ کبھی اپنی کمیوں کی طرف غور کیا؟ لوگوں کے گھر میں کیا پکتا ہے، کیا کھاتے ہیں لوگ، گھروں میں کیسے بیٹھتے ہیں، وہ تک ہم دیکھتے ہیں دوسروں کے گھروں میں، لیکن ہم نے کبھی اپنے گھر کا جائزہ لیا کہ ہمارے گھر میں کیا پک رہا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں کے گھر کے شوربے سے یا اس کے گھر کے مرغی کے طرف مت جانا، اپنے گھر کی دال روٹی بہتر سمجھو کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر شکر کرو، یہ نہیں کہ اس کو اتنا کیوں ملا اور مجھے اتنا کیوں نہیں۔ سمجھو اپنے آپ کو، اور اس ظالم حکومت سے اگر بچنا ہے نا تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ بیچ میں لوگوں کے فون آتے تھے کہ مزارات یہاں پر ہلتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مزارات فلاں جگہ پہ ہل رہے ہیں، فلاں جگہ پہ ہل رہے ہیں، فلاں جگہ پہ ہل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ سبب کیا ہے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے، صاحب مزار بہتر جانے، مگر ایک سبب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس قوم کو یہ عبرت پیش کی جا رہی ہے کہ سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ اب بھی اگر تم نہ سدھرے، تم اس زندہ قوم سے تعلق رکھتے ہو، تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو کہ جس کے اولیاء، جس قوم کے اولیاء کاملین، اس قوم کے اولیاء کاملین آج بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں تم پلٹ کر آؤ دین کی طرف، آج بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، آج بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ یہ بات تم سے کہنا چاہتے ہیں، پلٹ کر تو آؤ۔ تم صرف مزارات ہلتے ہیں تو دیکھنے جاتے ہو، ارے ہل رہی ہے کرامت ہوئی، عبرت کیا حاصل کرتے ہو؟ وہ بتا رہے ہیں کہ تم زندہ قوم ہو، مردوں کی طرح مت رہو، اپنے آپ کو زندہ کر دو، زندہ کھڑے تو رہو نا تم دین کے لیے، اور پھر کہو کہ حضور مدد فرمائیے، تو پھر وہ بزرگان دین کہیں گے کہ ہاں اب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کھڑے تو رہو۔ ہمارے مساجد پہ تالے لگتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے، وجہ کیا؟
وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ویسا بنایا نہیں. اگر تم ویسے ہوتے تو تم اگر صرف کھڑے ہوتے نا تو یہ اولیاء کاملین جو اپنی مزارات میں آرام فرما رہے ہیں وہ تمہاری مدد کے لیے ضرور آتے. مگر تم نے اب زندگی کو صرف یہ کہا ہے کہ کھاؤ کماؤ عیش کرو اور پھر جاؤ. کوئی تمہیں فکر نہیں ہے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا, تمہارے ساتھ کیسے کیسے معاملات پیش کیے جائیں گے. ابھی شام میں جہاں سے آیا تھا نہیں بودھ گاؤں, ابھی آیا میں بہت خرد قریب میں آپ کے 12-20 کلومیٹر کے یا 12 کلومیٹر کے قریب ہوگا شاید, وہاں کی بات بتا رہا ہوں. صرف جا کر آئے تھے, گیا مرید کیا دعا کیا آیا. تو غیروں کو وہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ جھگڑا کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے تاکہ وہاں کا ماحول خراب ہو جائے. تو یہ حال آج تمہارے ساتھ میں ہے, سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے. تم ایسے مردہ ہو گئے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف ہمیں کمانا ہے, ہمیں کھانا ہے, ہمیں اپنا گھر چلانا ہے. دنیا گئی جلتی ہے, دنیا جلنے دو, مجھے کیا کرنا ہے. تو جس دنیا میں آگ لگی ہے تو وہ چنگاری تمہارے گھر میں آنے میں بھی دیر نہیں ہوگی. سمجھو آج بھی وقت ہے آپ کے پاس, ورنہ کٹنے کے لیے تیار رہنا, کٹنے کے لیے. اب بھی اگر تم نہیں سنبھلے نا تو یہی مقدر ہے. آنے والے چند سالوں میں کیا ہوگا ہم اور آپ نہیں جانتے. مگر اگر بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنے کردار کو سنوارو, سب سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرو. بد مذہبوں کے ساتھ میں جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں نا اس کا تعلقات کو توڑو. سنی صحیح العقیدہ ہو جاؤ, حضور کا عشق پیدا کرو. پھر دیکھو یہ قوم اور یہ دنیا اور یہ ظالم حکومتیں تمہارے قدموں کو چاٹتے ہیں. بن کر تو دیکھو آپ. فکر دے کر جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ عمل کرو گے. نوجوان حضرات اپنے اندر بیداری پیدا کریں. بیداری پہلی بات تو متحد ہو کر رہے. سنی جتنے ہیں سب متحد ہو کر رہے. ہمارا مقابلہ بد مذہب کے ساتھ میں, دیوبندی ہو, وہابی ہو, اہل حدیث ہو, جماعت غیر اسلامی ہو, تبلیغی جماعت ہو, رافضی ہو, خارجی ہو, صلح کلی ہو, ہر بد مذہب کے ساتھ اس ہر کے ان تمام کے ساتھ میں جو اسلام کے مخالف ہیں. ہم کو بہت سے اس وقت ٹارگٹ ہمارے سامنے ہیں اور سب سے مقابلہ کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کہو گے, یہ دل میں ایمان پختہ کرو گے اور یہ مان کر چلو گے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مرنا تو سب کو ہے. ٹیپو سلطان بڑی پیاری بات کہہ گیا تھا. ٹیپو سلطان نے کہا تھا گیدھڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی. گیدھڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی. تو مرنا تو ہے ہی نا, اور موت اپنے ہی وقت پر آئے گی. تو مرو تو ایسا کہ شیر بن کر مرو اور دین کے لیے مرو. تو اٹھنا سیکھو, اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو, متحد رہو. مسلک اعلی حضرت کا جو سختی سے پابند ہے وہ ہر ایک ہمارا اپنا. جو مسلک اعلی حضرت کے سے وابستہ ہے, سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت والے بنو اور آپس میں مل کر رہو. سنی غیر کے ساتھ میں کوئی کہتا ہے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں. کسی بد مذہب کے ساتھ میں یا کسی غیر کے ساتھ میں ہمارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. اتحاد صرف سنی کا ہوگا, اور وہی اتحاد ہمیں منظور ہے جو مسلک اعلی حضرت کے پرچم تلے کیا جائے گا. وہی اتحاد ہمیں منظور ہے.
تو وہی اتحاد ہم کریں گے بھی، اور وہی اتحاد منظور ہے اس دور میں جو حضور تاج الشریعہ کے بتائے ہوئے طریق پر رہے گا. سمجھے؟ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، سنی ایسے بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلمان، یہ سنی ہے. ایسے بنو، تبدیلی لاؤ. نوجوان حضرات، جو معاشرے میں خرابیاں ہیں اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرو. کوشش کرو اپنے اندر، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں کیسی جو خرابیاں ہیں، کیسے ہم اپنے گھر سے خرابی دور کر سکتے ہیں، کیسے محلے سے خرابی دور کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار خیر الدین خرم شاہ قتال رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس خرم آباد کو ہمیشہ خرم بھی رکھے اور شاد و آباد بھی رکھے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد فرمائے، اور جن حضرات نے اس بزم کو سجایا ہے غوث پاک کے صدقے میں انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسے جملے میرے زبان سے نکلے ہو جس پر شریعت کی گرفت ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اور میرے ساتھ آپ بھی توبہ کریں. کسی میری بات پر، غیر شرعی بات پر اگر آپ نے حامی بھری ہو تو پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.